میں آپ لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی 3 شرک کے بارے میں بتاؤں گا اور قرآن حدیث سے اس کا رد کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا شرک جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم مانتے ہیں۔ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ اور آج ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو غوث اعظم مانتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ غوث اعظم اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ غوث اعظم اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر ہم کسی اور کو یہ حق دیتے ہیں تو یہ شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ النمل سورہ نمبر 27 پارہ نمبر 20 آیت نمبر 62۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ فِي الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ایک لاچار آدمی، جب ایک پریشان آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے لیکن یہ بہت ہی کم نصیحت سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ہم درگاہوں پر، مزاروں پر، قبروں پر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے۔ آپ کو کبھی تکلیف ہو، آپ کبھی مصیبت میں ہو، فوراً آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہیں تو یہ شرک ہے، ہمیں اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا شرک جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو غریب نواز سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ غریب نواز ہے۔ غریب نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کو نوازنے والا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو نوازے، جو آپ کو دے سکے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الفاتر سورہ نمبر 35 پارہ نمبر 22 آیت نمبر 50۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کا پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بالکل تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سب ہم لوگ کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہمیں اللہ کے پاس سے پکارنا چاہیے نا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، ہم جو اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، مزاروں کے اندر، درگاہوں کے اندر، بابا، پیر، مرید، مرشد، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا صاحب ہمیں تعویذ بنا کر کے دیجیے، اور تعویذ بنا کر لے کے آتے ہیں، دکان پہ لٹکاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہماری دکان چلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، ہمیں اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسرا جو شرک آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا سمجھنا۔ داتا کو تو سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ امید رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے گا، یہ شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 7 آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے بچا سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو فائدہ پہنچا سکے. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ رب العالمین ہر چیز دینے والا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. آج کیا ہوتا ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا صاحب ہمیں اولاد دیجیے. بابا سے اولاد مانگ رہے ہیں، قبر والوں سے اولاد مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے اولاد مانگ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ شرک ہے، ہمیں اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے